اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد وقد قال الامام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام تفقہوا فی دین اللہ فإن الفقہ مفتاح البصیرہ وتمام العبادہ والسبب إلی المنازل الرفیعہ والرتب الجلیلہ فی الدین والدنیا وفضل الفقیہ علی العابد کفضل الشمس علی الکواکب ومن لم یتفقہ فی دینہ لم یرض اللہ لہ عملا۔ ساتویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرو۔ فإن الفقہ مفتاح البصیرہ، بصیرت کی چابی جو ہے وہ فقہ ہے، یعنی جب تک انسان ایک چیز کو سمجھنے کے در پہ نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو بصیرت حاصل نہیں ہوگی۔ وتمام العبادہ، فقہ ہی تمام عبادت ہے، یعنی جو شخص بغیر فقہ کے عبادت انجام دیتا ہے، ایسا جاہل جو کہ بغیر جس کو احکام الہی سے جس کو آگاہی نہیں ہے وہ عبادت انجام دینا چاہ رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کو انجام دے جبکہ اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے۔ ایسی عبادت جس کو کہا جاتا ہے عبادت دلخواہ، یعنی اپنی مرضی کی عبادت۔ خدا کو ایسی عبادت نہیں چاہیے، خدا کو وہ عبادت چاہیے جو خداوند کریم چاہتا ہے۔ والسبب إلی المنازل الرفیعہ، فقہی سبب ہے کہ انسان بلند ترین منزلوں پر فائز ہوتا ہے۔ والرتب الجلیلہ فی الدین والدنیا، فقہی سبب ہے کہ دین اور دنیا میں اگر انسان کو عظیم ترین مرتبہ چاہیے تو اسے فقہ کو اپنانا ہوگا، تفقہ فی الدین سے کام لینا ہوگا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ فضل الفقیہ علی العابد کا فضل الشمس علی الکواکب، فقیہ کی جو فضیلت ہے عبادت گزار پر، یعنی فقیہ وہ شخص، یہاں پر اصطلاحی معنوں میں فقیہ مراد نہیں ہے کہ آپ اس سے مجتہد مراد لیں، فقیہ یعنی ہر وہ شخص جو کہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور دین پر عمل پیرا ہے، متدین ہے، وہ شخص۔ فقیہ کی جو فضیلت ہے اس عابد پر کہ جو فقط عبادت کیے جا رہا ہے، یعنی اس میں تفقہ نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں اس فقیہ کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ سورج کی فضیلت ستاروں پر، یعنی جس طریقے سے سورج کے سامنے تمام ستاروں کی جو روشنی ہے وہ مان پڑ جاتی ہے، اسی طریقے سے فقیہ کے سامنے تمام عابدوں کی جو عبادتیں ہیں وہ کیا پڑ جاتی ہیں؟ مان پڑ جاتی ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ عَمَلًا، جو شخص اپنے دین میں تفقہ سے کام نہیں لیتا خداوند کریم اس کے کسی عمل سے راضی نہیں ہوتا۔ توضیح المسائل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور ہم پہنچ گئے تھے کہاں پر؟ نماز میت کے اوپر۔ نماز میت کا طریقہ ہم نے بیان کر دیا تھا۔ نماز میت میں کتنی تکبیریں واجب ہیں؟ 5 تکبیریں واجب ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد کیا کہنا ہوتا ہے؟ کلمہ شہادتین۔ دوسری تکبیر کے بعد درود۔ تیسری تکبیر کے بعد دعا تمام مومنین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے۔ چوتھی تکبیر کے بعد خود میت کے لیے دعا، اور 5ویں تکبیر کہہ کے آپ نماز کو ختم کر دیں گے۔ مختصر ترین نماز اسی طریقے سے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहाज़िल मय्यत, अगर मर्द की है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहाज़िहिल मय्यतात, अगर औरत की है। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर। नमाज मैयत क्या हो गई? तमाम हो गई। नमाज मैयत के मुस्तहब्बात, चंद चीज़ें नमाज मैयत में मुस्तहब हैं। नमाज मैयत पढ़ने वाले ने वज़ू, गुस्ल या तयम्मुम किया हो, यानी तहारत से हो। अगरचे कि तहारत शर्त नहीं है नमाज में, जैसे कि हमने पिछले दर्स में कहा था कि नमाज मैयत को नमाज इस्तिलाही नमाज नहीं है कि जिस तरीके से आम नमाज़ें होती हैं, फ़जर, ज़ोहर, असर की नमाज या दीगर नमाज़ें, नमाज आयात वगैरह या नमाज इस्तिस्क़ा वगैरह इस्तिलाही नमाज नहीं है। लिहाजा इसके लिए वज़ू की ज़रूरत नहीं है, ना वज़ू की ज़रूरत है, ना गुस्ल की, ना तयम्मुम की। लेकिन मुस्तहब है कि इंसान तहारत के साथ हो, यानी या तो वज़ू उसने किया हुआ हो, अगर उसके ऊपर गुस्ल वाजिब है तो उसने गुस्ल किया हुआ हो, और अगर वज़ू या गुस्ल के लिए पानी मुहैया ना हो तो उसने तयम्मुम किया हुआ हो। एहतियात इसमें है कि तयम्मुम उस वक्त करे जब वज़ू और गुस्ल करना मुमकिन ना हो। यानी इससे समझ में आता है कि अगर पानी मौजूद भी हो तब भी नमाज मैयत के लिए तयम्मुम करना मुस्तहब है, लेकिन एहतियात ये है कि तयम्मुम पर कब जाए? जब वज़ू और गुस्ल के लिए पानी मुहैया ना हो। हाँ, पानी ना हो, यानी वज़ू गुस्ल नहीं कर सकता हो। ये इसे ख़दशा हो कि अगर वज़ू या गुस्ल करेगा तो नमाज मैयत में शरीक नहीं हो सकेगा, तब उस वक्त तयम्मुम करे, लेकिन ये एहतियात है। नंबर 2, अगर मैयत मर्द हो तो इमाम या जो शख्स अकेला मैयत पर नमाज़ पढ़ रहा है, मैयत के बदन के दरमियानी हिस्से के सामने खड़ा हो। मर्द की अगर मैयत है तो जो पेश इमाम है, या अगर कोई शख्स अकेला नमाज मैयत पढ़ रहा है तो वसत में खड़ा हो, मैयत के वसत में। और अगर यानी अगर मर्द की मैयत हो, और अगर औरत की मैयत हो तो सीने की तरफ खड़ा हो। अगर मर्द की मैयत हो तो वसत में खड़ा हो, और अगर औरत की मैयत हो तो सीने की जानिब खड़ा हो, और अगर मैयत औरत की हो तो इसके सीने के सामने खड़ा हो। नंबर 3, नंगे पाँव नमाज़ पढ़ी जाए। अगर कोई चप्पलों के साथ भी नमाज़ पढ़ता है तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, उसकी नमाज़ सही है, लेकिन मुस्तहब है कि नंगे पाँव नमाज़ पढ़ी जाए। हर तकबीर में हाथों को बुलंद किया जाए। नमाजी और मैयत के दरमियान इतना कम फ़ासला हो कि अगर हवा नमाजी के लिबास को हरकत दे तो वो जनाजे को छू ले। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैयत रखी हुई है तो इतना कम फ़ासला हो कि अगर हवा इसके लिबास को हरकत दे तो इसका जो लिबास है वो मैयत से छू जाए। पेश इमाम का जो आगे नमाज़ पढ़ रहा है, जो पीछे नमाज़ पढ़ रहा है उनके लिए नहीं है, वो दूर है, ज़ाहिर सी बात है। नमाज मैयत जमात के साथ पढ़ना मुस्तहब है। इमाम तकबीरें और दुआएं बुलंद आवाज़ से पढ़े, और जो मुक्तदी होगा वो दुआएं और तकबीरें आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगे। ये भी मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। नमाज बाजमात में मुक्तदी ख्वाह एक शख्स ही क्यों ना हो, इमाम के पीछे खड़ा हो। आम अगर कोई नमाज होती है, यानी यौमिया नमाज में अगर कोई शख्स नमाज जमात पढ़ रहा हो और फ़कत 2 शख्स हों, एक पेश इमाम हो, एक पीछे नमाज़ पढ़ने वाला हो, तो कैसे खड़े होते हैं? आम नमाज़ों में, मसलन नमाज फ़जर, ज़ोहर, असर में अगर नमाज पढ़ रहा हो जमात के साथ और फ़कत 2 अफराद हैं, एक पेश इमाम है और एक मुख्तरी है, तो कहाँ खड़े होंगे? वो आगे खड़े होंगे पेश इमाम, वो पीछे खड़े होंगे। हाँ, पीछे नहीं होंगे, यहाँ पर होंगे, साइड पे, दाएं जानिब साइड पे, ये कि पेश इमाम के घुटने रखने की जगह नमाजी के सजदा करने की जगह हो। हाँ, लेकिन दाएं जानिब हो, पीछे ना हो, दाएं जानिब। ये आम नमाज़ों के लिए है, लेकिन नमाज मैयत में चाहे एक ही शख्स क्यों ना हो वो पीछे खड़ा होगा, पेश इमाम के पीछे, बिल्कुल यहाँ आगे पेश इमाम, उसके पीछे। वाज़े? वाज़े नहीं है? नमाज इससे पहले वाला, इमाम तकबीरें और दुआएं बुलंद आवाज़ से पढ़े और मुक्तदी आहिस्ता आवाज़ से पढ़े, ये मुस्तहब है। नमाज़ पढ़ने वाला मैयत और मोमिनीन के लिए कसरत से दुआ करे, मुस्तहब है ये भी।
باجماعت نماز سے پہلے 3 مرتبہ الصلاۃ 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 کہنا مستحب ہے۔ نماز ایسی جگہ پڑھی جائے جہاں نماز میت کے لیے لوگ زیادہ تر جاتے ہوں، یعنی ایسی جگہ پر نماز جنازہ کا اہتمام کیا جائے یا ایسے وقت کا تعین کیا جائے کہ جب کثیر تعداد میں نمازی جمع ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے کہ کسی بھی واجب نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، مثلاً ظہرین کے بعد یا مغربین کے بعد، اور عموماً جو ہے وہ امام بارگاہ میں پڑھائی جاتی ہے کیونکہ وہاں پر افراد جو ہے وہ زیادہ جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ کام بھی مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے یہاں خدا نخواستہ میت ہو گئی تو تمام غسل و کفن کے بعد وہ اپنے گھر میں ہی، گھر کے کمرے میں ہی نماز میت پڑھ سکتا ہے، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، اور نماز واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ ایسی جگہ پر پڑھا جائے کہ جہاں پر لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، کہ یہ خود میت کے لیے بھی مغفرت کا باعث بنتا ہے، اور جو افراد نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کا باعث بنتا ہے۔ ایک طرف سے مغفرت کا سبب بنتا ہے، دوسری جانب سے عبرت کا سبب بنتا ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنے والا دیکھ رہا ہے اپنے سامنے کہ آج یہ لیٹا ہوا ہے، کل اس کی جگہ میں لیٹا ہوا ہوں گا۔ اگر حائض نماز میت جماعت کے ساتھ پڑھے تو اکیلی کھڑی ہو، نمازیوں کی صف میں کھڑی نہ ہو، کیونکہ حائضہ عورت ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو عورت اپنے ماہواری میں ہوتی ہے اس کے اوپر نمازیں پڑھنا حرام ہے، روزہ بھی اس کے اوپر کیا ہے، حرام ہے، نہیں رکھ سکتی۔ لیکن کیونکہ یہ نماز اصطلاحی نماز نہیں ہے، اس کا نام فقط نماز میت ہے لیکن یہ اصطلاحی نماز نہیں ہے، لہٰذا یہ ایسی عورت بھی یہ نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صفوں میں کھڑی نہ ہو بلکہ تنہا اکیلی کھڑی ہو۔ یعنی اگر پیچھے نماز پڑھنے والی تمام کی تمام خواتین ہی کیوں نہ ہو تو وہ خواتین سے ہٹ کر اکیلی کھڑے ہو، کہ یعنی ایسے بھی اکیلی نہ ہو کہ اس کا اتصال نہ ہو جماعت سے اتصال ہونا ضروری ہے۔ یعنی آگے اگر ایک صف لگی ہوئی ہے خواتین کی تو یہ بالکل پیچھے کھڑی ہو جائے اس صف کی۔ نماز میت مسجدوں میں پڑھنا مکروہ ہے لیکن مسجد الحرام میں پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی یعنی عمل کریں یا نہ کریں برابر، عبادت کے نہیں، مکروہ کا مطلب نہیں، وہ تو مباح ہے۔ مکروہ کا مطلب جب کسی عبادت کے معاملے میں مکروہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا ثواب کم ہے۔ جب کہا جائے کہ مثال کے طور پر روزے دار کے لیے فلاں چیز مکروہ ہے، مکروہ سے مراد کیا ہوگی؟ یہاں پہ روزہ باطل نہیں ہوگا اس کا، لیکن روزے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نماز میت جو ہو مسجد میں پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، لیکن مسجد الحرام میں پڑھنا یعنی خانہ کعبہ میں اگر کوئی نماز میت برقرار ہو رہی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، خدا بند کریم آپ سب کو زیارت نصیب کرے، مدینہ منورہ میں جو باب بقی ہے، باب بقی یعنی وہ دروازہ جو کہ بقی کی جانب کھلتا ہے، البتہ یہ مردوں کی یعنی اس دروازے سے مردوں کی رفت و آمد ہوتی ہے، مرد جو ہے وہ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں اور سیدھے سیدھے جاتے ہوئے رسول خدا کے روضے سے ہوتے ہوئے باب بقی سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ باب بقی وہ دروازہ کہ جو محلہ بنی ہاشم کے سامنے تھا، اور یہ وہی دروازہ جو کہ جنت البقیع کی طرف کھلتا ہے، اس کو باب الجنائز بھی کہا جاتا ہے۔ باب الجنائز کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مسجد سے ہٹ کر یہاں پر نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی، جنازے لا کے رکھے جاتے تھے، اس وقت یہ مسجد میں شامل نہیں تھا، تو اب مسجد اتنی ایکسٹینڈ ہو گئی ہے، اس وقت مسجد چھوٹی تھی، تو اس وجہ سے اس کو باب جنائز کہتے ہیں کہ مسجد کے باہر لا کر جنازہ رکھا جاتا تھا اور نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی۔ یہ ختم ہو گیا۔